اگلے 24 گھنٹے ہم نے اپنے 31 یرغمالیوں کے ساتھ اسی تہخانے میں گزارے۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ چند مزید افراد کو رہا کر دیں گے، لیکن سردار سدرت کا بے لچک رویہ دیکھنے کے بعد میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ پربو جوار میں ایک پراسرار اور اعصاب شکن خاموشی طاری تھی۔ ہمیں معلوم تھا اس خاموشی کے پیچھے طوفان پل رہا ہے۔ یہ خاموشی تادیر رہنے والی نہیں تھی۔ باہر سے ہمیں خوراک کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا۔ 5 بڑے جاتریوں کے عشرت گدے میں اتنی خوراک موجود تھی جو ہم 44 افراد کے لیے ایک ہفتے تک کافی ہوتی۔ ہماری ہدایت کے مطابق یرغمالیوں نے زیادہ تر وقت لیٹ کر گزارا تھا۔ ہاتھی نما خاران نے رائفل کی زوردار چوٹ کھانے کے بعد دوبارہ زبان نہیں کھولی تھی۔ بس کبھی کبھی وہ تکلیف کی وجہ سے کرہاتا تھا اور اتنی دھیمی آواز میں بڑبڑاتا تھا کہ ہم سن نہیں سکتے تھے۔ مہا جاتری ناقوب لیٹا لیٹا موٹے دانوں کی مالا جپتا رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں گاہے بگاہے مجھ پر جم جاتی تھیں، جیسے خاموشی کی زبان میں مجھے دیوتاؤں کے عطاب سے ڈرا رہی ہوں۔ یہ وہی بوڑھی بنجر آنکھیں تھیں جنہیں ناقوب اپنی جوان بیوی ناموس کے حسن سے سیراب کرنے کی لاحاصل کوشش کرتا تھا۔ اپنا انجام سامنے دیکھ کر یہ آنکھیں اب کچھ اور بھی گدلی اور دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ اگر ناقوب اس ہنگامے میں مارا جاتا تو مجھے ذرا بھی قلق نہ ہوتا، بلکہ شاید خوشی ہوتی کہ مجبور ناموس کی جان ایک پیر تسمہ پا سے چھوٹ گئی ہے اور وہ اپنے شکم میں کوئی اور ناجائز بچہ پالنے سے بچ گئی ہے۔ یرغمالیوں کے ہجوم میں کوکی دادا بھی شامل تھا، وہی کوکی دادا جو وادی کے معزز افراد میں شامل ہوتا تھا اور ساپینا کا باپ تھا۔ کوکی دادا سردار کی نسبت جاتریوں سے زیادہ قریب تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس تہخانے میں پایا گیا تھا۔ وہ اب تک بالکل گمسم اور الگ تھلگ رہا تھا۔ دیگر یرغمالیوں کی طرح اس کے چہرے پر بھی اندیشوں اور پریشانیوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ ہمارے سمیت اس کمرے کا ہر فرد موت کی زد پر تھا۔ یہ موت کسی بھی وقت کسی بھی ہیلے بہانے سے اس پر جھپٹ سکتی تھی۔ میں، صفدر اور زریگل ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر محافظوں نے جاتریوں کی جان کی پرواہ کیے بغیر تہخانے پر ہلہ بولنے کی کوشش کی تو ہم جاتریوں سمیت تمام افراد کو قتل کر دیں گے۔ بعد میں کیا ہوگا؟ یہ بات کی بات تھی۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اس وادی کی دونوں بستیاں اپنے بدترین افراد سے پاک ہو جائیں گی۔ ہم نے خود کو گروپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ رات پہلے پہر لی وانگ اور میں نے آرام کر لیا تھا۔ نصف شب کے بعد صفدر اور فنگ ہن کچھ دیر کے لیے سو گئے تھے۔ اب زری گل اور جان چاول سوئے ہوئے تھے۔ یوں ہمیں ریسٹ بھی مل رہا تھا اور ہمارا دفاع بھی برقرار تھا۔ آدھی رات کے بعد سردار سدرت کے ایک پشتو دان مشیر سے ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اس مختصر گفتگو میں بھی ہم نے اس شخص کو یہی باور کرایا تھا کہ وادی چھوڑنے کے مطالبے سے ہم کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ وہ شخص یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا تھا کہ الصبح دوبارہ ملاقات ہوگی۔ صبح ہونے میں بھی کچھ دیر باقی تھی کہ زرغونہ بیدار ہو گئی۔ فنگ ہن جلدی سے اس کے پاس چلی گئی، رائفل ایک طرف رکھی اور زرغونہ کا سر اپنی گود میں لے کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں وہی زرغونہ کو سنبھالتی رہی تھی، بالکل جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ شاید قدرت نے عورت کے دل میں جذبہ ازل سے موجود رکھا ہے۔ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ ہر اس بچے کی طرف اس کا دل کھینچتا ہے جو بے آسرا ہوتا ہے۔ فنگ ہن شادی شدہ نہیں تھی، لیکن زرغونہ کو دیکھ کر اس کے اندر پوشیدہ ممتا جاگ اٹھی تھی۔ اس نے زرغونہ کو بسکٹ کھلائے، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر پھیر کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس دوران میں جان چاول بھی بیدار ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ لیٹے لیٹے نیم باز نظروں سے فنگ ہن کی مصروفیت دیکھنے لگا۔ فنگ جو اس کی محبوبہ تھی اور جس کی دید نے ایک طویل عرصے بعد اس کی نگاہوں کو سیراب کیا تھا۔ چند لمحے فنگ کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب جا بیٹھا۔ پہلے اس نے زرغونہ کی پیشانی چومی، پھر فنگ کے گلے میں بازو ڈال کر اس کا طویل بوسہ لیا۔ جس ماحول اور معاشرے میں وہ رہتے تھے وہاں یہ بے تکلفی انوکھی نہیں تھی۔ دونوں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ان سرگوشیوں کے دوران میں کبھی کبھی فنگ کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ کھیل جاتی تھی۔ یقیناً اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہوگا جب سردار سدرت نے قبیلے والوں کی طرف سے نئی تجاویز پیش کی۔ یہ تجاویز لے کر آنے والا پشتو دان مشیر تھا۔ فطرت تو اس کی بھی جنگلیوں جیسی تھی، لیکن بول چال کے اعتبار سے وہ قدرے مختلف نظر آتا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ مختصر الفاظ میں یوں ہیں: قبیلے کے سرکردہ افراد نے سردار سدرت کی سربراہی میں فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں وادی سے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
تاہم وادی میں رہتے ہوئے ہم کچھ خصوصی رعایتوں کے مستحق ٹھہریں گے. ہم میں سے جن افراد کے ہاتھوں قتل ہوا ہے ان کا معاملہ بڑے جاتریوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے نرمی برتنے کی درخواست کی جائے گی. فلمی یونٹ کے ارکان کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ اس وادی میں آزادی سے جہاں چاہے رہ سکیں گے. پاناما کی بچی زرغونہ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا اور وہ اپنی خوشی سے جس کے پاس چاہے رہ سکے گی. یہ بات اب وادی کے سب لوگوں کے لیے تسلیم شدہ ہے کہ زرغونہ ناجائز اولاد نہیں ہے. ان اہم تجاویز کے علاوہ بھی کچھ رعایتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اگر میں ان کی تفصیل میں گیا تو پڑھنے والوں کو طوالت محسوس ہوگی. یہ ڈھاک کی وہی 3 پات والی مثال تھی. ہمارا اہم ترین مطالبہ وادی سے نکلنا تھا، لیکن یہ مطالبہ نہیں مانا جا رہا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ جان بوجھ کر معاملے کو طول دے رہے ہیں. شاید درون خانہ کسی مہم جوئی کا پروگرام بن رہا تھا. میں نے محسوس کیا تھا کہ اس تہہ خانے کے ارد گرد مسلح افراد کی موجودگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور کچھ لوگ بار بار دروازے اور کھڑکی کے قریب منڈلانے لگتے ہیں. یہ نئی تجاویز سننے کے بعد نہ جانے کیوں میرا پارا چڑھ گیا. میں نے پیام لانے والے کو فوراً واپس جانے کا حکم دیا. وہ میرے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ کر بولا، کیا بات ہے صاحب، آپ بہت غصے میں نظر آتے ہو. شاید تم لوگ یہی چاہتے ہو کہ ہم غصے میں نظر آئیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح. اب ہم یہاں سے نکلیں گے. میں دیکھتا ہوں تم میں سے کون ہمیں روکتا ہے. آپ جلد بازی کر رہے ہو. یہ جلد بازی ہے تو صبر و تحمل کسے کہتے ہیں؟ جا کر اپنے سردار سے کہہ دو کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر فلمی یونٹ کے آدمیوں کو ہماری تحویل میں دے دے اور یہاں سے ہماری روانگی کے لیے 3 بڑی گھوڑا گاڑیوں کا انتظام کر دے. اگر مقررہ وقت میں یہ دونوں کام نہ ہوئے تو ہم یرغمالیوں کو ایک ایک کر کے گولی مارنا شروع کر دیں گے. میرے تاثرات دیکھ کر پشتو دان شخص کا رنگ پیلا پڑ گیا. اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن صفدر نے ٹوک دیا، بس ہم اور کچھ نہیں کہنا چاہتے، اب تم جا سکتے ہو. وہ گھبرایا ہوا سا باہر نکل گیا. 1 گھنٹے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر 1 گھنٹہ پورا ہونے کے باوجود ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا اور کوئی تاخیری حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو میں کم از کم 1 جاتری کو گولی سے اڑا کر باہر پھینک دوں گا. صورتحال ہر لمحہ سنگین ہوتی جا رہی تھی. ہمارے ساتھ ساتھ یرغمالیوں کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ یہ معاملہ خون خرابے کے بغیر نمٹنے والا نہیں. ان کے چہروں پر وحشت اور خوف کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے. ہمارے ساتھیوں میں سے لی وانگ خاصا نروس محسوس ہوتا تھا. در حقیقت وہ شروع سے ہی نروس تھا. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ابھی ابھی طویل بیماری سے صحت یاب ہوا تھا. ٹانگ کا مسئلہ اس کے لیے بے حد گمبھیر تھا. ہیروئن روشنی اور رقاصہ نیلم کی حالت سب سے پتلی تھی. فلموں میں گولیوں کی بوچھاڑ سے بچ نکلنے والی ہیروئن اصل ایکشن کے چکر میں پھنسی تو سرتاپا زرد نظر آ رہی تھی. شاید سوچ رہی تھی کہ اس جان لیوا ہنگامے سے خاران کی قید ہی بہتر تھی. ممکن تھا کہ فضا میں خون اور بارود کی بو سونگھ کر اسے خاران کی بدبودار سانسیں اچھے لگنے لگی ہوں. رقاصہ نیلم کی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی. میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. AK-56 میری گود میں تھی اور اس کے 4 بھرے ہوئے میگزین جیکٹ کی جیبوں میں تھے. میں جہاں بیٹھا تھا وہاں سے دروازہ براہ راست میری زد میں تھا. کسی بھی ایکشن کی صورت میں میں دروازے اور دروازے سے گزرنے والی ہر چیز کو چھلنی کر سکتا تھا. صفدر کا ٹارگٹ کھڑکی تھی. اس کے علاوہ وہ یرغمالیوں پر بھی 1-2 طویل برسٹ مار سکتا تھا. اطراف میں گہری خاموشی تھی. کسی وقت تو یوں لگتا تھا کہ سانسوں کی آوازیں تہخانے میں گونج رہی ہیں. گھڑی کی سوئیاں اپنی مخصوص رفتار سے حرکت میں تھیں. فنگ ہن آئی اور میرے قریب بیٹھ گئی. کچھ دیر کھوئی کھوئی سی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، شاہجہان صاحب، آپ نے جان چاول کو نہیں بچایا، میری زندگی بچائی تھی. اگر زندہ رہی تو آپ کے احسان کا بدلہ ضرور اتاروں گی. اگر مر گئی تو میری روح آپ کی مشکور رہے گی. تمہیں کچھ نہیں ہوگا فنگ، تم زندہ رہو گی. جان چاول بھی زندہ رہے گا. اللہ کو منظور ہوا تو ہم سب زندہ رہیں گے. جہاں تک احسان کی بات ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا. میری جگہ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا. میں نے محبت سے کہا، یہ آپ کی بڑائی ہے شاہجہان صاحب. مسٹر صفدر نے بتایا تھا آپ بھی کسی لڑکی سے محبت کرتے تھے لیکن وہ آپ سے بچھڑ گئی. میرے دل سے بار بار دعا نکلتی ہے کہ آپ کو لمبی عمر ملے اور جس طرح آپ نے مجھے اور جان کو بچایا اور ملایا، آپ کی محبوبہ بھی آپ سے مل جائے. میں نے چونک کر فنگ کی طرف دیکھا. اس کی ستارہ آنکھوں میں آنسو تھے اور دعا کا رنگ تھا. نہ جانے کیوں یک بار کی غزالہ کا چہرہ میرے تصور میں چمک گیا.
کیا معلوم وہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی. شاید اس برفانی وادی سے سینکڑوں میل دور کسی خوشگوار دھوپ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور سرگوشیاں کر رہی تھی، یا پھر کسی اداس چھت پر ٹہل رہی تھی اور بیت جانے والے سہانے دنوں کو یاد کر رہی تھی. اسے کیا خبر تھی کہ ہم موت کی دہلیز پر ہیں. کسی بھی وقت ہمارے جسم گولیوں سے چھلنی ہو سکتے ہیں اور ہماری مٹی بے نام و نشان ہونے کے لیے اس وادی کی برف میں دفن ہو سکتی ہے. دھیرے دھیرے گھڑی کی سوئیاں اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں وہ اعلان کر رہی تھیں کہ 8:30 بج گئے ہیں. جو ڈیڈ لائن ہم نے دی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. میں دروازے پر پہنچا اور پشتو میں پکار کر پوچھا کہ کوئی ہے. جواب میں ایک پشتو بولنے والے شخص نے کہا، ہاں ہم ہیں، کہو کیا بات ہے. میں نے کہا، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اور ہمارے مطالبات ابھی پورے نہیں ہوئے. وہ شخص ملائمت سے بولا، سردار اس سلسلے میں مشورہ کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں بتا دیا جاتا ہے. ایسے ہی جواب ہم کل شام سے سن رہے تھے. میں نے صفدر اور زری گل کو اشارہ کیا. وہ اپنی رائفلیں سوت کر چوکس کھڑے ہو گئے. انہیں دیکھ کر جان چاول اور لی وانگ بھی الرٹ نظر آنے لگے تھے. میں نے اپنا پہلا شکار پہلے سے ہی تاڑ رکھا تھا. یہ درمیانی عمر کا ایک موٹی گردن والا جاتری تھا. اس کے چہرے پر بڑا سا مسا تھا. میں اسے شناخت کر چکا تھا. یہی شخص تھا جو ہمارے صحافی دوست مرحوم شاہد خان کو گھسیٹتا ہوا موت کے کنویں تک لایا تھا. وہ موت کا کنواں جس میں بپھرے ہوئے سانڈ بدقسمت افراد کی ہڈیاں توڑنے اور لاشیں روننے کے لیے تیار رہتے تھے. میں نے اس جاتری کو گریبان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ کھڑا کیا. اسے میرے ارادے کا علم نہیں تھا، پھر بھی اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں. فنگ نے زرغونہ کا چہرہ گود میں چھپا لیا تھا. روشنی اور نیلم بھی رخ پیر کر کھڑی ہو گئی تھی. میں نے رائفل کی نال جاتری کے سینے پر دل کے مقام پہ رکھی اور ٹریگر دبا دیا. یکے بعد دیگرے 2 گولیاں جاتری کی پسلیاں توڑتی ہوئی نکل گئیں. وہ ایک دردناک کرہ کے ساتھ آگے کی طرف جھکا اور اوندھے منہ قالین پر گر گیا. یرغمالیوں میں سے 2-3 افراد احتجاجی انداز میں چیخے، لیکن کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ صفدر یا زری پر جھپٹنے کی کوشش کرتا. وہ اس سے پہلے 3 جیتے جاگتے افراد کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھ چکے تھے اور جانتے تھے کہ ہم کوئی رعایت نہیں کریں گے. جاتری کی لاش تیزی سے خون اگل رہی تھی. 2-3 بار پھڑک کر وہ ساکت ہو گیا. میں نے اس کی لاش کھڑکی میں سے باہر پھینکوا دی. فائرنگ کی آواز سن کر مسلح افراد دروازے اور کھڑکی کے سامنے آ موجود ہوئے تھے. ہم نے کھڑکی کھولی تو 2 افراد عین سامنے نظر آئے. لاش دیکھ کر ان کے چہرے اتر گئے. ان میں پشتو دان شخص بھی شامل تھا. میں نے پشتو میں کہا، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ایسی ہی ایک اور لاش تمہیں ملے گی، اور پھر ہر آدھے گھنٹے بعد ایک لاش ملتی رہے گی. اس کے ساتھ ہی میں نے کھڑکی بند کر دی. تہخانے کے اندر ایک ماتمی خاموشی طاری ہو چکی تھی. ہر چہرے پر موت کے سائے منڈلا رہے تھے. شاندار قالین جگہ جگہ خون سے داغدار تھا. ایک ادھیڑ عمر جاتری بار بار ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا یا بد دعا کے انداز میں کچھ بڑبڑانے لگتا تھا. یقیناً اس کی آہو بکا کا تعلق موجودہ صورتحال سے تھا. صفدر اور زری گل اس بات سے متفق تھے کہ یہ لوگ کوئی چکر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اب ہمیں کسی طرح کی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور لاش کا تحفہ باہر والوں کو پیش کر دیں گے. بہرحال اس کی نوبت نہیں آئی. ہمارا شدید جارحانہ رویہ محسوس کرتے ہوئے آدھے پون گھنٹے کے اندر ہمارا پہلا مطالبہ پورا کر دیا گیا. وہ 18 ارکان جن کا تعلق فلمی یونٹ سے تھا ہمارے پاس تہخانے میں پہنچ گئے. ان میں 7 مرد اور 11 عورتیں تھیں. عورتوں میں زیادہ تر ایکسٹرا لڑکیاں تھیں. وہ سب اجڑی پجڑی اور ستم زدہ نظر آتی تھیں. ان میں سے 2-3 کے پاؤں میں مجھے وہ نشانات بھی نظر آئے جو آہنی گولے کی وجہ سے ٹخنے سے تھوڑا اوپر بن جاتے تھے. لڑکیوں میں خوش نما سری لنکن ہیروئن لوسانچی بھی شامل تھی. اس کے علاوہ کھچڑی بالوں والی ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ روشنی کی خالہ ہے اور آؤٹ ڈور شوٹنگز میں اس کے ساتھ رہتی ہے. فلم کا ہیرو ماضی کے ایک مشہور کیریکٹر ایکٹر کا بھتیجا تھا. یہ 18-20 سال کا ایک شرمیلا سا کم گو نوجوان نظر آتا تھا. فلم میں یہ یقیناً ہیرو ہوتا ہوگا لیکن اس وادی میں زیرو تھا. مجھے اس کے گورے چٹے چہرے پر مار پیٹ کے نشانات بھی نظر آ رہے تھے. نیلم اور روشنی اپنے ساتھی فنکاروں سے مل کر خوب روک رہی تھی اور ایک دوسرے کا حال چال سب پوچھنے لگے اور آنسو بہانے لگے. روشنی کی خالہ روشنی کو سینے سے لگائے مسلسل اس کا سر چومتی جا رہی تھی. وہ سب خوش تھے لیکن اس خوشی پر آنے والے لمحوں کا مہیب خوف یوں حاوی تھا کہ بس خوف ہی خوف نظر آ رہا تھا. اور یہ خوف صرف ان لوگوں کے چہروں پر ہی نہیں تھا.
اس تہخانے کی ہر شے سے ٹپک رہا تھا، داغدار قالین سے، یرغمالیوں کے چہروں سے، گاڑی بان رشمت کی اکڑی ہوئی لاش سے، ہماری رائفلوں سے، اور اس بند دروازے سے جس کے پیچھے ہمارے دشمن موجود تھے۔ ہماری دی ہوئی مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمارا دوسرا مطالبہ بھی پورا کر دیا گیا۔ پشتو دا شخص نے دروازے پر پہنچ کر بتایا کہ ہماری سواری کے لیے 3 بڑی گھوڑا گاڑیاں جاتروں کے دروازے پر پہنچا دی گئی ہیں۔ گاڑیاں پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری کارروائی کا نازک ترین مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے اس محفوظ تہخانے سے نکلنے میں زبردست رسک تھا، اور یہ بات ہمارے دشمن بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی طاق میں ہوں۔ 1-2 جاتریوں کی موت کا خطرہ مول لے کر وہ ہم پر حلہ بول سکتے تھے۔ فلمی یونٹ کے تمام لوگوں کے علاوہ ہم نے 15 جاتریوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ان میں 5 بڑے جاتری سمیت 10 اہم ترین جاتری شامل تھے۔ در حقیقت یہی جاتری تھے جو پس منظر میں رہ کر اس وادی کے سارے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ میں نے زری اور جان کو ان کمروں میں بھیجا جہاں سے روشنی اور نیلم کو لایا گیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بستر کی چادر وغیرہ لے آئے۔ ان چادروں سے 15-20 پٹیاں پھاڑی گئیں اور ان جاتریوں کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ باقی تمام مقامی افراد جن میں کوکی دادا بھی شامل تھا رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے وقت کوکی دادا نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کوکی دادا کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے کے باوجود ہم اس کی بات نہیں مان سکتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے آخری مشورہ کیا۔ جان ساؤل کا خیال تھا کہ تمام جاتریوں کو ایک ہی گھوڑا گاڑی میں سوار کیا جائے اور اس گھوڑا گاڑی میں وہ دھماکہ خیز مواد رکھ دیا جائے جسے ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا سکتا ہے۔ صفدر کا خیال ذرا مختلف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یرغمالیوں کو 3 گاڑیوں میں ہونا چاہیے تاکہ گاڑیاں محافظوں کے حملے سے محفوظ رہیں۔ سوچ بچار کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ جاتریوں کو ایک ہی گاڑی میں سوار کیا جائے، لیکن اپنے تحفظ کے لیے 2 جاتریوں کو باقی گاڑیوں میں بھی رکھا جائے۔ تہخانے سے نکلنے کے لیے ہم نے 3 گروپس بنائے۔ تینوں گروپس میں جاتری آگے تھے اور مکمل طور پر ہماری رائفلوں کی زد میں تھے۔ خاص طور سے 2 بڑے جاتریوں خاران اور ناقوب کو یوں گن پوائنٹ پر رکھا گیا تھا کہ رائفل کا بیرل ان کی کھوپڑی سے لگا ہوا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے ہم نے تسلی کر لی کہ ہماری ہدایت کے مطابق مسلح افراد کو دروازے اور سیڑھیوں سے پیچھے ہٹا لیا گیا ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد ہم تہخانے سے نکلے اور زینے طے کر کے جاتروں کے وسیع و عریض صحن میں آ گئے۔ یہ ایک صاف چمکیلا دن تھا۔ قریباً 10 بج چکے تھے۔ صحن بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں، کافی فاصلے پر ستونوں کی اوٹ میں مسلح افراد موجود تھے اور بغور ہماری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ فضا میں زبردست تناؤ پایا جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی کوئی چیز شناخت سے ٹوٹے گی اور ہر طرف کوہرام مچ جائے گا۔ سیڑھیوں کے قریب 3 گھوڑا گاڑیاں موجود تھیں۔ ہمارے مطالبے کے مطابق یہ بند گھوڑا گاڑیاں تھیں اور کافی بڑی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کو 2 گھوڑے کھینچتے تھے۔ یرغمالیوں سمیت ہم کل 42 افراد تھے۔ ہر گاڑی میں 14 افراد سوار ہو سکتے تھے۔ پروگرام کے مطابق ہم نے 11 جاتریوں کو ایک ہی گاڑی میں سوار کرایا اور دھماکہ خیز مواد والی تھیلی مائع آلات ایک نشست کے نیچے چھپا دی۔ اس تھیلی سے تعلق رکھنے والا کنٹرول ڈیوائس ایک چھوٹے سے واکی ٹاکی کی شکل میں تھا۔ جب میں نے اس ڈیوائس کو تیار حالت میں کیا تو ایک سرخ بتی اس پر روشن ہو گئی۔ یہ بتی اس بات کی علامت تھی کہ ریموٹ کنٹرول اور ریسیور سمیت سب کچھ ٹھیک حالت میں ہے اور ایک بٹن دباتے ہی دھماکہ خیز مواد میں اسپارک ہو جائے گا۔ میں نے ریموٹ کنٹرول بڑی احتیاط سے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ باقی دونوں گاڑیوں میں بھی تمام افراد طے شدہ ترتیب کے مطابق داخل ہو گئے۔ زرغونہ کو فنگ ہن نے مسلسل اپنے بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا۔ میں نے فنگ اور زرغونہ کو اس گاڑی میں سوار کرایا جس میں میں خود تھا۔ صفدر جاتریوں والی گاڑی میں تھا اور زری گل تیسری گاڑی میں۔ ہم نے تہخانے میں سے اشیاء خوردنوش کے چند تھیلے بھی بھرے تھے اور یہ تھیلے اب ہمارے ساتھ تھے۔ جاتریوں والی گاڑی کو سب سے آگے رکھا گیا۔ میں سب سے پچھلی گاڑی میں تھا۔ ابھی گاڑیاں روانہ نہیں ہوئی تھی کہ پشتو داں پیمبر ایک جانب سے نمودار ہوا۔ اس نے دور ہی سے قریب آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اجازت دی تو وہ پاس چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا۔ اس پر پشتو کی تحریر تھی اور نیچے سردار سدرت کی مخصوص مہر لگی ہوئی تھی۔ اپنی آخری کوشش کے طور پر سدرت نے لکھا تھا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ محترم جاتریوں کو رہا کر دو۔ ہم تمہیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہم تمہاری بھرپور مزاحمت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ہو سکتا ہے چند محترم جاتریوں کی جان چلی جائے، لیکن تمہیں اور تمہاری عورتوں کو ایسی اذیتناک موت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
یہ ایک غیر متاثر کن تحریر تھی اور ہمارے حریفوں کی منتشر خیالی کو ظاہر کرتی تھی۔ میں نے پشتو دا پیامبر کو وہ ریموٹ کنٹرول دکھایا جس کا تعلق 2 کلو دھماکہ خیز مواد سے تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری انگلی کی ایک حرکت اس گاڑی کے پرخچے اڑا دے گی جس میں یاتری سوار ہیں۔ پھر میں نے ان 2 یاتریوں کی صورتیں بھی پیامبر کو دکھائیں جو ہمارے ساتھ گاڑی میں سوار تھے، اور اسے بتایا کہ 2 بڑے یاتری اگلی گاڑی میں بھی موجود ہیں۔ پیامبر کی آنکھوں میں حیرتوں اور اندیشوں کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی گوشت پوست کا انسان ان کے یاتریوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے سدرت کی مہر والے پرچے کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے اور گاڑی بان کو گاڑی آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ تینوں گاڑیاں حرکت میں آئیں اور اس چوبی پل کی طرف بڑھنے لگیں جو اس وادی سے باہر نکلنے کا دوسرا اہم ترین راستہ تھا۔ ہم یہ بات پہلے سے طے کر چکے تھے کہ اگر ہمیں درے کی طرف سے ناکامی ہوئی تو چوبی پل کی طرف سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ چوبی پل کی طرف سے جانے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ ہم گھوڑا گاڑیوں سمیت وادی سے نکل سکتے تھے۔ ہم جہاں جہاں سے گزرے گلیاں ہمیں سنسانی نظر آئیں، تاہم یہ بات ہم واضح طور پر محسوس کر رہے تھے کہ بہت سی آنکھیں ہماری نگرانی کر رہی ہیں اور محافظوں کے گھڑ سوار دستے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہمیں دکھائی دے رہے تھے اور کچھ نہیں۔ فنگ ہن میرے قریب ہی بیٹھی تھی، اس کا بازو زخمی تھا، پھر بھی وہ بلند ہمت دکھائی دے رہی تھی۔ زرغونہ کو اس نے اپنی باہوں کے حصار میں لے رکھا تھا۔ فنگ ہن فلپائنی تھی، زرغونہ اطالوی نژاد تھی، میں پاکستانی تھا۔ ہمارے قریب بیٹھا ہوا ایکٹر سری لنکن تھا۔ ہم مختلف ممالک اور مذاہب کے لوگ تھے، لیکن صورتحال نے ہمیں یکجاں و یک رنگ کر دیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم مدتوں کے آشنا ہیں۔ ہم نے یاتریوں والی گھوڑا گاڑی سب سے آگے رکھی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ اگر پل کی طرف سے فائرنگ ہو تو یاتری زد میں آئیں، لیکن جو کچھ ہوا وہ غیر متوقع تھا۔ ہم اس وقت چوبی پل اور آبی گزرگاہ سے قریباً 150 گز دور تھے جب اچانک ہمارے دونوں پہلوؤں کی طرف سے تابڑ توڑ فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ فائرنگ چٹانوں کی آڑ لے کر کی جا رہی تھی۔ اس فائرنگ میں ہلکی رائفلوں کے علاوہ G3 کی گونجدار آواز بھی شامل تھی۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس فائرنگ کا جواب دیا۔ گولیاں سنتناتی ہوئی اپنے اپنے ہدف کی طرف بڑھنے لگیں۔ میری ہدایت پر گاڑی میں موجود افراد نے خود کو فرش پہ گرا لیا۔ ہم نے لکڑی کے موٹے تختوں کے پیچھے آڑ لے لی تھی اور مزید حفاظت کے لیے خوراک کے تھیلے اپنے سامنے کر لیے تھے۔ لی وانگ میرے قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ بدحواسی میں اس نے سر اٹھایا تو G3 کا ایک پورا برسٹ اس کے چہرے اور گردن پر لگا۔ میں نے اسے بے جان ہو کر ایک یاتری کے اوپر گرتے دیکھا۔ فنگ نے اپنے ساتھی کا حشر دیکھا تو اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ اسی دوران میں تابڑ توڑ برسنے والی گولیوں نے 2 ایکسٹرا لڑکیوں کو بھی چھلنی کر دیا۔ ان میں سے ایک لڑکی کے خون کے چھینٹے میرے پورے چہرے کو بھگو کے چلے گئے۔ فائرنگ ہو رہی تھی اور گاڑیاں بھی دوڑتی جا رہی تھیں۔ 2 منٹ کے اندر اندر میں نے اپنی رائفل کے 4 میگزین خالی کیے۔ یہ فائرنگ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی تھی، پھر بھی میں نے 2-3 گھڑ سواروں کو شدید زخمی ہو کر نیچے گرتے دیکھا۔ جو ہی ہم چوبی پل پر پہنچے 2 طرفہ فائرنگ شدت اختیار کر گئی۔ یقینی بات تھی کہ محافظ ہمیں ہر صورت پل سے ادھر روکنا چاہتے تھے۔ کم از کم 1 درجن رائفلیں ایک ساتھ ہمیں نشانہ بنا رہی تھیں۔ بہرحال یہ فائرنگ پہلے کی طرح جان لیوا نہیں رہی تھی۔ ہماری گاڑیاں اب چٹانوں کی اوٹ میں تھیں۔ فائرنگ کے دوران میری نگاہ اس گاڑی کی طرف اٹھی جس پر زری گل سوار تھا۔ اس گاڑی کے دونوں گھوڑے ہلاک ہو چکے تھے اور گاڑی خطرناک زاویے سے آگے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ میں نے واکی ٹاکی پر صفدر سے کہا کہ وہ اپنی گاڑی زری گل والی گاڑی کے قریب لائے اور اس گاڑی کی سواریاں اپنی گاڑی میں منتقل کر لے۔ صفدر والی گاڑی جس میں یاتری بھی سوار تھے کافی بڑی تھی اور اس میں ناکارہ گاڑی کی سواریاں منتقل ہو سکتی تھی۔ میری ہدایت موصول ہونے کے بعد صفدر اپنی گاڑی الٹی ہوئی گاڑی کے قریب لے آیا۔ میں نے اپنی گاڑی مان کی طرف دیکھا تو وہ موقع سے غائب تھا۔ فائرنگ کے دوران وہ نہ جانے کس وقت چھلانگ لگا کر بھاگ نکلا تھا۔ اس موقع پر جان چاول نے بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی رائفل فنگ کو تھمائی اور لپک کر گھوڑوں کی باگیں تھام لی۔ گاڑی بان کی نشست پر بیٹھ کر وہ شدید فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے چلا کر جان چاول سے کہا کہ وہ گاڑی کو پل کی طرف لے جائے۔ جان چاول پل کی طرف بڑھا۔ میں گاڑی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور تابڑ توڑ فائرنگ کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک بدقسمت ایکسٹرا لڑکی کی لاش کے اوپر بیٹھا ہوں اور میرا ایک گھٹنا نیم گرم خون سے تر ہو رہا ہے، مگر میرے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ میں ان باتوں پر زیادہ توجہ دے سکتا۔ میری نگاہ اپنے ٹارگٹس پر تھی اور انگلی لبلبی پر مسلسل حرکت کر رہی تھی۔
ہم پل کے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے جب میری آنکھوں نے ایک حیرتناک منظر دیکھا. ایک طویل چیخ جیسی آواز بلند ہوئی اور کوہی نالے پر بنا ہوا لکڑی کا طویل پل اپنی جگہ سے حرکت میں آ گیا. پل کا ایک سرا بتدریج نیچے کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا. میری نگاہ ان بڑی بڑی زنگ آلود چرخیوں پر پڑی جو پل کے نیچے واقع تھی. یہ چرخیاں گھوم رہی تھیں اور انہی کے سہارے پل نیچے کی طرف جھک رہا تھا. میری آنکھوں کے سامنے صفدر کا بیان کیا ہوا وہ نقشہ گھوم گیا جس میں اس پل کی تفصیل بھی بیان کی گئی تھی. صفدر نے ان چرخیوں کا ذکر بھی کیا تھا اور ان کے گرد ایک سرخ دائرہ بھی لگایا تھا. وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ ان چرخیوں کا مقصد کیا ہے اور نہ ہی کسی اور سے اس کو معلوم ہو سکا تھا. اب جو کچھ ہمارے سامنے آ گیا تھا وہ پل ہمارے قدموں کے نیچے سے نکال دیا گیا تھا جو ہمیں اس وادی سے نکلنے میں مدد دے سکتا تھا. اس پل کا وہ سرا جو ہمارے سامنے تھا کنارے سے قریباً 15 فٹ نیچے جا چکا تھا اور مزید نیچے جا رہا تھا. یہ ایک نہایت مایوس کن منظر تھا. مجھے اپنے سینے میں ناکامی کی دھند پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی. یہ دوسرا شدید ترین جھٹکا تھا جو ہمارے فرار کے منصوبے کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا. اس سے پہلے جب ہم درے سے قریباً نکل چکے تھے ایک آہنی گیٹ نے ہمارا راستہ روکا تھا. آج پھر ویسا ہی سرپرائز ملا تھا ہمیں اور ہم نے ایک نازک ترین مرحلے میں خود کو بالکل بے دست و پا پایا تھا. شاید سردار سدرت، ناشا اور ڈاکٹر ہینری ٹھیک ہی کہتے تھے. اس وادی سے نکلنا ممکن نہیں تھا. ٹھنڈے دل سے سوچا جاتا تو وادی کی حدود سے نکل کر بھی ہم خود کو محفوظ تصور نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد بھی جدوجہد کے کئی مراحل تھے جو ہمیں طے کرنے تھے، لیکن یہ تو تب کی بات تھی جب ہم یہاں سے نکل سکتے. میں عالم بے بسی میں تھا. کوہی نالے کا عمیق کنارہ ہم سے صرف 8-10 گز کی دوری پر تھا، لیکن پل بہت دور جا چکا تھا. چرخیاں گھومنے کی آواز ایک طویل چیخ کی صورت میں بلند ہو رہی تھی اور قرب و جوار میں پھیل رہی تھی. یکا یک جی3 پھر گرجی اور چند گولیاں ہماری گھوڑا گاڑی کے مختلف حصوں میں لگیں. روشنی کی چیخ بلند ہوئی. گولی اس کی ٹانگوں میں کہیں لگی تھی. گھوڑا گاڑی کا ایک گھوڑا بھی تڑپ کر اوندھے منہ گر گیا اور گاڑی ایک طرف کو جھک گئی. ناکامی کا احساس زہر کی طرح میرے لہو میں گھل گیا تھا. اولین لمحوں میں اس احساس نے مایوسی کو جنم دیا، پھر یہ مایوسی بتدریج غم و غصے میں ڈھلنے لگی. مجھے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا عبرتناک انجام سامنے نظر آنے لگا تھا، لیکن اس عبرتناک انجام سے پہلے میں کام کرنا چاہتا تھا. وہی کام جس کا میں نے سردار سدرت اور اہل قبیلہ سے وعدہ کیا تھا. ان کے 15 عدد یاتریوں کی لاشوں کا وعدہ، ان شیطان صفت درویشوں کی موت کا وعدہ جو اس وادی کے اصل کرتا دھرتا تھے. یہی وقت تھا جب میرے واکی ٹاکی پر صفدر کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری. شاہجہاں صاحب، بڑا زوردار فائر آ رہا ہے. زری گل والی گاڑی سے بندے اتریں گے تو فوراً فائرنگ کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، انہیں اپنی گاڑی میں رہنے دو. اب پروگرام بدل گیا ہے. کیا مطلب؟ یاتریوں کو ختم کرنا ہے. تم زری سے کہو کہ وہ اپنی گاڑی کے دونوں حرامزادوں کو تمہاری گاڑی میں بھیج دے. میں بھی اپنی گاڑی کے دونوں حرامزادے لے کر آ رہا ہوں. صفدر سے سلسلہ منقطع کرنے کے بعد میں نے دونوں یاتریوں کو گریبانوں سے پکڑا اور وحشیانہ انداز میں کھینچ کر نیچے اتار لیا. فنگ رو رہی تھی اور اس کی گود میں زرغونہ بھی رو رہی تھی. فنگ روتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور دونوں یاتریوں کو فائرنگ کے رخ پر رکھتے ہوئے صفدر والی گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھا. دونوں یاتری معمول کی طرح میرے ساتھ چلے آ رہے تھے. وہ میری آنکھوں میں یہ پیغام پڑھ چکے تھے کہ جہاں انہوں نے کوئی چالاکی یا دلیری دکھانے کی کوشش کی میں نے قتل کر دوں گا. یاتریوں کی اوٹ کے سبب میں فائرنگ سے محفوظ تھا، لہٰذا چند ہی لمحوں میں صفدر والی گھوڑا گاڑی تک پہنچ گیا. میرے پہنچنے تک صفدر نے اس گاڑی میں 13 عدد یاتری پورے کر لیے تھے. 2 عدد میرے بھی شامل ہو گئے تو وہ پورے 15 ہو گئے. 15 یاتری اور 2 گھوڑے جو 2 کلو TNT کی زد میں تھے. ریموٹ کنٹرول کے سرخ بٹن پر میری انگلی کی ایک جنبش ان تمام نفوس کو چیتھڑوں میں تبدیل کر سکتی تھی. صفدر اس گاڑی کے گھوڑوں کو کھینچ کر گاڑی کو کچھ فاصلے پر لے گیا. مقصد یہی تھا کہ اگر آخری اقدام کے طور پر ہمیں اس گاڑی کو اڑانا ہی پڑا تو اس سے دوسری گاڑیوں کو نقصان نہ پہنچے. جو دونوں گھوڑے ہلاک ہونے کے سبب 60 کے زاویے سے زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی. فلمی یونٹ کے زیادہ تر ارکان اسی گاڑی میں سوار تھے. میں نے دیکھا زری گل اور جان چاول نے ایک برف پوش پتھر کے پیچھے پناہ لے رکھی ہے اور رک رک کر فائر کر رہے ہیں. میں جانتا تھا ان کا ایمونیشن ختم ہونے والا ہے. خود میرے اور صفدر کے پاس بھی زیادہ راؤنڈ نہیں رہے تھے. صفدر کے پاس قریباً 2 درجن گولیاں رہ گئی تھیں جبکہ میری رائفل میں آخری میگزین لگا ہوا تھا. یقیناً 5-6 راؤنڈ ہی اس میگزین میں باقی تھے.
ہم بڑے بڑے پتھروں کی اوٹ میں تھے، تاہم میں محسوس کر رہا تھا کہ وادی کے مسلح خونخوار ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ گھیرا مزید تنگ ہو گیا، پھر ہمارے بالکل سامنے قریباً 50 گز کی دوری سے ایک خاکستری چٹان کی اوٹ سے کسی شخص کی گرجتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ پشتو میں بولا، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے، خود کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ بہت اذیتناک موت مرو گے۔ میں نے کہا، تمہارے لیے بھی یہ آخری موقع ہے، تمہارے یاتریوں کو میں دھماکے سے اڑانے والا ہوں۔ یاتریوں کی حفاظت کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یاتریوں کی حفاظت دیوتا کریں گے، تم جیسے 1000 بھی ہوں تو دیوتاؤں کی منشا کے بغیر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پاگل مت بنو، یاتریوں کی موت کی ذمہ داری صرف تم پر ہوگی۔ اس نے والہانہ جوش سے ہم سب کو ایک مشترکہ گالی دی اور بولا، تم محترم یاتریوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم نے ان پر ہاتھ اٹھایا تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خود کا رائفل کا ایک برسٹ آیا، زری تڑپ کر اوندھے منہ گرا، رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر ڈھلان پر دور تک پھسل گئی، گولیاں میرے سر کے بالوں کو بھی چھوتی ہوئی نکل گئیں۔ یہ انتہا تھی، یوں لگ رہا تھا کہ کٹر دیوتا پرست جوش خروش میں اندھے ہو چکے ہیں، انہیں یقین تھا کہ کوئی ان کے یاتریوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو بگاڑنے کی کوشش کرے گا دیوتا اسے بھسم کر دیں گے۔ اس سے ملتی جلتی بات تہ خانے میں بھی ہم سے کہی گئی تھی۔ ان مذہبی جنونیوں کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ مقدس یاتریوں کا ایک ایسا گروہ جس میں 5 اعلیٰ ترین یاتری بھی شامل ہیں موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے، یا کسی میں اتنی سکت ہو سکتی ہے کہ وہ انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرے۔ وہ پاگل ہو رہے تھے اور ہمارے قریب سمٹتے آ رہے تھے۔ اب یہ فیصلے کی گھڑی تھی، مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ روپاش دیوتا کے مقدس یاتری مر سکتے ہیں، ان کے چیتھڑے فضا میں بلند ہو سکتے ہیں، ان کے ٹکڑے جل کر راکھ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، مجھے یہ ثابت کرنا تھا، اور قطعی طور پر بے بس ہونے سے پہلے کرنا تھا۔ ایک خوفناک ضد کی لہر میرے رگو پے میں لپک گئی۔ میں نے زری کو دیکھا، وہ جہاں گرا تھا وہیں پڑا اینٹ رہا تھا۔ صفدر اور جان مایوسی کے عالم میں اپنے آخری راؤنڈ فائر کر رہے تھے۔ عقب سے کوہی نالے کا شور بلند ہو رہا تھا، اور چرخیوں کی وہ طویل چیخ تھی جو ابھی تک آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی۔ سامنے چٹانیں تھیں، یہاں وہ خونخوار کلہاڑا بردار اور رائفل بردار تھے جو ہر لحظہ قریب آ رہے تھے اور جنونی لہجے میں اپنے کسی دیوتا کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ میں نے کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی چمک نمودار ہوئی اور سماج شکن دھماکے نے قرب و جوار کو لرزا دیا۔ وہ بہت خوفناک دھماکہ تھا۔ میں نے یاتریوں والی گھوڑا گاڑی کو گھوڑوں سمیت کسی کھلونے کی طرح فضا میں بلند ہوتے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ وہ سینکڑوں ٹکڑے تھے، ان میں گھوڑا گاڑی کے علاوہ انسانی جسم کے چیتھڑے بھی شامل تھے۔ یہ جلتے ہوئے چیتھڑے فضا میں بلند ہونے کے بعد دور جا گرے۔ ایک کٹا ہوا بازو لڑکتا ہوا آیا اور مجھ سے چند گز کی دوری پر رک گیا۔ وہ جل رہا تھا۔ 5-10 سیکنڈز کے لیے ہر چیز پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، ہر آنکھ پتھر اور ہر جسم مجسمہ تھا۔ ان لمحات میں جیسے چیختی چنگاڑتی ہوا بھی تھم گئی تھی۔ ایک حیرت ناک خاموشی تھی جو یہاں سے وہاں تک سنسنا رہی تھی۔ ایک سوال تھا جو نشیب و فراز میں گونج رہا تھا، کیا واقعی اس وادی کے 15 معزز ترین افراد فنا کے گھاٹ اتر چکے ہیں؟ آخر شدید حیرت و استجاب کے یہ لمحات بیت گئے۔ اس خوف آمیز حیرت کی جگہ ایک بے پایا غضب اور طیش نے لے لی۔ میں نے دیکھا روپاش دیوتا کے چند پجاری خونخوار آوازوں میں دھاڑتے ہوئے پتھروں کی اوٹ سے نکلے اور دیوانہ وار میری طرف لپکے۔ ان کے چہرے غم و غصے کی شدت سے بھیانک ہو رہے تھے۔ وہ موت کے چہرے تھے، اذیت ناک موت جو اب ہمیں حصار میں لینے والی تھی۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، زندگی اور موت کا کھیل تھا اور ہمیں اس کا سامنا کرنا تھا۔ میری طرف لپکنے والے افراد کی تعداد 8-10 کے قریب تھی۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور کلہاڑے چمک رہے تھے۔ درمیانی فاصلہ بمشکل 30 گز تھا۔ میں نے اپنی رائفل سیدھی کی اور آخری راؤنڈ اس وحشی ٹولی پر فائر کر دیے۔ شاید 1-2 افراد زخمی ہو کر گرے تھے، مگر ان کے گرنے سے یہ حملہ رکا نہیں۔ میں نے خالی رائفل ایک طرف پھینکی اور پنڈلی سے چھرا کھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے میں وحشی قاتلوں کے نرغے میں تھا۔ میں جانتا تھا موت میری شہرک پر آ بیٹھی ہے، لیکن مجھے آخری وقت تک مزاحمت کرنا تھی کہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد یہی سیکھا تھا، اور میرے نزدیک یہی مزاحمت زندگی کی اساس تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مرنے سے پہلے میں ان میں سے کم از کم نصف درجن افراد کو ضرور لقمہ ازل بنا دوں گا۔ 2 کلہاڑے برق کی طرح میرے سر پر چمکے۔ میں نے جھکائی دے کر خود کو بچایا اور میرے چھرے نے ایک جواں سال یاتری کی آنتیں برف پہ ڈھیر کر دی۔ اس دوران میں
میں نے ایک حملہ آور جاتری کو رائفل سمیت اوندھے منہ گرتے دیکھا. اسے صفدر نے عقب سے گولی ماری تھی. شاید یہ صفدر کا آخری فائر تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ اور جان چاول بھی میری طرح وحشی قاتلوں کے نرغے میں آنے والے تھے. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ پھنکارتے ہوئے بدبودار جنگلی مجھے زندہ پکڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے دائیں بائیں سے مجھے دبوچنے کی کوشش کی. میں نے بے دریغ ان کے درمیان چھرا چلایا. وہ زخمی ہوئے اور چلاتے ہوئے پیچھے ہٹے، لیکن یہ پسپائی دیر پا نہیں تھی. اگلے ہی لمحے ان کے کلاڑے پھر میری طرف بڑھے. میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا، پاؤں پھسلا اور میں پشت کے بل گرا. یہ ایک ڈھلان تھی. میں نشیب میں لڑکتا چلا گیا. میں تیزی سے گر رہا تھا. جو آخری آوازیں میں نے سنی وہ دو طرح کی تھی. ایک گھومتی ہوئی چرخیوں کی طویل چیخ، دوسرے حملہ آوروں کے غضبناک نعرے جو بلندی سے سنائی دے رہے تھے. مجھے احساس ہوا کہ چھرا میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی ذہن میں لپکا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں یا پھر دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ظاہر ہے یہ تکلیف دہ احساسات تھے، لیکن ان احساسات کے ساتھ ایک بے پایا اطمینان بھی منسلک تھا، اور یہ اطمینان اس بات کا کہ میں نے وادی کے اہم ترین جاتریوں کو قتل کر دیا ہے. یہ سب کچھ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں میرے ذہن میں آیا، اور پھر میرے حواس کو ایک گہری ناقابل مزاحمت تاریکی نے ڈھانپ لیا. معلوم نہیں میں کتنی دیر دنیا و مافیا سے بے خبر رہا. زما و مکہ کا ہر احساس میرے ذہن سے محو ہو چکا تھا. ممکن تھا کہ یہ بے ہوشی مختصر ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ بہت طویل ہو. میں پشت کے بل زمین پر پڑا تھا. میری آنکھوں کے سامنے چھت نہیں تھی، نیلی چھتری تھی. وہی نیلا بیکرا آسمان جو ہر جگہ ہمارے ساتھ چلتا ہے اور جس کے نیچے سے نکلنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں کچھ دیر خالی خالی نظروں سے اس آسمان کو تکتا رہا، پھر اپنے جسم کو حرکت دی. پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا. یکایک یہ خیال میرے ذہن میں لپکا کہ میں کیسے اور کب بے ہوش ہوا تھا. خونخوار قاتل آنکھیں مجھ پر شعلے برسا رہی تھیں اور چمکدار کلہاڑے میرا خون پینے کے لیے میری طرف بڑھے تھے. پھر کیا ہوا تھا؟ شاید میرا پاؤں پھسلا تھا. میرے نتنوں میں بارود کی وہی بو گھسائی جو دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے فضا میں پھیلی تھی. اس بو میں جلے ہوئے گوشت کی سڑان بھی شامل تھی. یہ ان جاتریوں کے گوشت کی سڑان تھی جو میرے ہاتھوں لقمہ اجل بنے تھے. ایک پل کے لیے میں نے سوچا، کیا یہ سڑان واقعی میرے نتنوں میں گھس رہی ہے؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا. میرے ذہن میں صرف اس دھواں دھار فضا کا تصور تھا.